بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر اس کا بھی نصاب ہے، جس طرح زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے، جس طرح زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہے، اسی طرح ٹھیک صدقۃ الفطر کی بھی کیلکولیشن ہے۔ لیکن اسلام نے جو صدقۃ الفطر ہے اس کا دائرہ ذرا وسیع کیا ہے، اس میں زیادہ لوگ شمار ہوں گے جن کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ وہی چیزیں جو زکوٰۃ کے نصاب کے اندر شمار ہوتی ہیں وہی اس کے اندر ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، جو اموال تجارت ہیں وہ شامل ہوگا، اور کیش نقد جو موجود ہے وہ شامل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پانچویں چیز بھی ہے، وہ ہے حاجت اصلیہ، یعنی کوئی چیز جو ضرورت کی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ بھی نصاب کا اندازہ لگانے میں، کیلکولیشن میں شامل ہوں گی۔ یہ پانچ چیزیں کل ملا کے شامل ہوں گی۔ پھر اس کے بعد کیلکولیٹ کر کے جو 1,33,875 روپے جو 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہے، اگر اس کے بقدر یا اس سے زائد انسان کے پاس رقم ملتی ہے تو اس رقم پر صدقۃ الفطر واجب ہوگا عید کے دن۔ یعنی اگر عید کے دن یہ مقدار 1,33,875 یا اس سے زائد کسی کے پاس موجود ہے تو اس دن صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ اس میں ایک سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، جیسا کہ شرط زکوٰۃ کی کیلکولیشن کے اندر لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح صدقۃ الفطر نابالغ پر بھی واجب ہوگا، اس کے باپ کے اوپر، لیکن زکوٰۃ بالغ کے اوپر واجب ہوتی ہے، نابالغ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ یہ کچھ موٹے موٹے فرق ہیں زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر میں۔ اسی طرح کیلکولیشن ہوگی جس طرح زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہوتی۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے اور اموال تجارت ہے یا نہیں، لیکن جو اصل چیز جو اس کے اندر اضافی ہے وہ ضرورت اصلیہ کے علاوہ جو چیز ہیں، وہ اس سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں گھروں کے اندر خواتین جو ہیں وہ برتن استعمال کرتی ہیں، اور بعض ڈنر سیٹ اور ویسے کے ویسے ہی گھر کے اندر ایک کونے کے اندر رکھے ہوتے ہیں، 2 ڈنر سیٹ، 3 4 کتنے سارے برتن جو استعمال نہیں ہوتے، تو یہ ضرورت کے علاوہ ہیں، ان کی قیمت لگا کے نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح اور جو چیزیں ضرورت کے علاوہ ہیں، مثال کے طور پہ جہیز کے اندر عورتیں اپنے گھروں سے، ہمارے جو رواج ہے اس کے اندر سوٹ لے کے آتی ہیں بھر بھر کے۔ اب جو سوٹ لے کر آتی ہیں ان میں سے 5 6 7 8 سیتی ہیں، اس کو پہنتے ہیں، باقی وہ 50 سوٹ، 40 سوٹ، 30 21 22 جتنے سوٹ ہیں وہ ویسے کے ویسے بکسے میں پڑے رہتے ہیں، 10 سال 15 سال پڑے رہتے ہیں، وہ نہ نکلتے نہ سلتے ہیں۔ تو وہ جو نہ نکل رہے ہیں نہ سل رہے ہیں وہ ضرورت کے نہیں ہیں، ان کی قیمت لگائی جائے گی، ان کی قیمت کو نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ اس طرح قیاس کرتے رہیں، جو بھی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں ان سب کی قیمت لگا کے اس پورے نصاب کو بنایا جائے گا، جس میں سونا بھی شامل ہے، چاندی بھی شامل ہے، کیش بھی شامل ہے، اور اموال تجارت بھی شامل ہیں، اور یہ ضرورت اصلیہ سے زائد چیزیں بھی شامل ہیں۔ ان 5 چیزوں کو ملا کے جو نصاب بنے گا، اگر وہ 1,33,875 جو آج اس سال 2024 کا نصاب بن رہا ہے چاندی کا، وہ اتنا یا اس سے زائد ہے تو عید والے دن صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ اب صدقۃ الفطر جو واجب ہوگا وہ ہے کیا جی؟ وہ وہی ہے جو روزے کا فدیہ ہے، وہ وہی ہے جو 2 کلو آٹا، یعنی 2.25 کلو آٹا بنتا ہے، 2 کلو آٹا وہ احتیاطاً فقہا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3.5 کلو جو یا 3.5 کلو کشمش یا 3.5 کلو کھجور، ان چاروں میں سے جس اماؤنٹ پہ کوئی صدقۃ الفطر نکالنا چاہے وہ نکال سکتا ہے، وہ اماؤنٹ بھی دے سکتا ہے، قیمت بھی دے سکتا ہے، اور یہ چیزیں بھی دے سکتا ہے۔ یعنی 2 کلو آٹا کسی کے حوالے کر دے، کسی فقیر کو جا کے مالک بنا سکتا ہے یا اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اب اس کے جو صدقۃ الفطر ہے وہ دیا کس کو جائے؟ ہر وہ شخص جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ صدقۃ الفطر کا بھی مستحق ہے۔ کسی امیر کو صدقۃ الفطر دینے سے صدقہ یہ واجب کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ یہ جو صدقۃ الفطر کا نصاب ہے یہی نصاب قربانی کا بھی ہوگا، یعنی عید الاضحیٰ کے دن قربانی کس شخص پر واجب ہوگی، کیسے اندازہ لگایا جائے گا، کتنا پیسہ ہونا چاہیے جس پر قربانی واجب ہو، تو جس پر صدقۃ الفطر واجب ہوگا اس پر قربانی بھی واجب ہوگی۔ یہی نصاب شمار کیا جائے گا جس میں ضرورت اصلیہ کے علاوہ جو زائد چیزیں ہیں وہ بھی ان کی قیمت لگا کے اس میں شامل کی جائیں گی۔